ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، چاند کے مہینوں کی ترتیب کے اعتبار سے یہ ماہ شعبان المعظم، جس کی آج 10 تاریخ ہے، ترتیب کے اعتبار سے یہ 8واں مہینہ ہے۔ اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اس امت کو بہت ساری ایسی گھڑیاں نصیب فرمائیں، جن گھڑیوں میں، جن لمحات میں بندے اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنی دوری کو اللہ کی نزدیکی میں بدل سکتے ہیں، اور اپنی غفلت کو دور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطاؤں کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال بھر میں ایسے مواقع رکھے، ان میں سے ایک مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے مہینے میں ایک درمیان میں ایسا مہینہ ہے، لوگ اس کی عظمت سے غافل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ لوگ اس کی عظمت سے غافل ہیں، یہی جملہ ہماری توجہ کا مرکز اور ہمارے فکر مندی کو پیدا کرنے کا محرک، اور ہم کو سوچنے پر دعوت دیتا ہے کہ آخر وہ کیا بات ہے کہ جس کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اپنی امت پر شفقت اور رحمت کے آپ کے مبارک زبان سے ایسا جملہ نکلا کہ جس کے سلسلے میں اس امت کی ایک بڑی کمزوری سامنے آ گئی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ایسا ہے، لوگ اس کی عظمت سے غافل ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے، اور شعبان کے کئی معنی آتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے اعمال کے ذریعے سے بلندی تک پہنچے۔ اللہ کی عطاؤں کی تقسیم اس مہینے میں کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مواقع، ایسی گھڑیاں اس مہینے میں رکھی ہیں کہ اگر مومن
بندہ یا بندی اس پر توجہ دے تو اس ماہ سے مکمل فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن ہماری مشغولیت والی زندگی، مشین سے زیادہ تیز رفتار گزرنے والے اوقات، اس وقت میں ہماری زندگی کو مشینی زندگی سے بھی زیادہ تیز تر کر دیا ہے۔ صبح اور شام، رات دن اس درجہ دنیا اور دنیا کے کاموں میں مشغول اور مصروف ہے کہ اس کو کچھ دیر رک کر اپنے اعمال کا تجزیہ کرنے اور اپنے کاموں پر نظر ثانی کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے، بلکہ 1500 1500 سال پہلے اس امت کو آگاہ کیا اور بتلایا کہ اس مہینے کی عظمت کے بارے میں تمہاری توجہ نہ ہونے کے درجے میں ہے۔ جبکہ یہ بات کس کے سامنے ارشاد فرما رہی؟ صحابہ کے سامنے ارشاد فرما رہی، اور صحابہ کرام نیک اعمال میں سبقت کرنے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر جان نچھاور کرنے والے، آپ کی اداؤں پر مر مٹنے والے، نیک اعمال کے لیے جیسا مسابقہ کرنے والے، ایسے مزاج کے حاملین کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس مہینے کی عظمت سے لوگ غافل ہیں۔ گویا کہ آپ اشارہ کر رہے ہیں ایک دور اس امت پر آئے گا کہ آج تو لوگوں کا اس مہینے کے بارے میں صاحب اہتمام ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کے تئیں فکر مند، اپنے تلاوت میں اضافے کرنے کی فکر مند، صاحب اپنے نیکیوں میں اضافے کرنے کی فکر مند، اور ساتھ میں غلاموں کو آزاد کرنے کا ایک سلسلہ آج تو ہے۔ لیکن اس امت کے اندر ایک ایسا دور آئے گا جس دور کے اندر یہ امت اس مہینے کی عظمت سے غافل ہو جائے گی۔ آج غور کر کے دیکھ لیں، 10 دن گزر گئے شعبان المعظم کے، لیکن ہمارے اعمال میں، ہمارے معمولات میں، ہماری نیکیوں میں، ہمارے قرب الہی کے فکروں میں کیا کچھ اضافہ ہوا؟ کیا کچھ صاحب اس کے اندر پابندی آئی؟ کیا اس سلسلے میں ہماری فکروں میں کوئی صاحب تبدیلی آئی؟ ہمارے 24 گھنٹے کے معمولات، ہمارے دن بھر کی مشغولیات اور مصروفیات یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے جس غفلت پر نکیر فرمائی اور جس غفلت کی نشاندہی کی، وہ ہو بہو بالکل لفظ بلفظ بالکل سچی ہے، کیونکہ آج ہمارے زندگی کے اندر شعبان کا چاند بھی ہو گیا، 10 راتیں اس کے گزر گئیں، 10 دن اس کے گزر گئے، لیکن ہمارے اندر اعمال کے تئیں ذری فکر پیدا نہیں ہوئی۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ بات ملتی ہے، رجب کا چاند دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اور امت کو اس بات کی تلقین کی کہ دیکھو تمہارا پیغمبر جو صاحب ہر اعتبار سے بخشایا ہے، اللہ کا مقرب ہے، خدا کا محبوب ہے، اس کے جوتیوں کے صدقے میں اللہ نے اس امت کو صاحب عقیر امت بنایا اور اپنی سب سے بڑی کتاب نازل فرمائی۔ اس نبی کی فکریں رمضان سے متعلق 2 مہینہ پہلے سے شروع ہو رہی ہیں، اور اللہ کے دربار میں دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے اور اللہ سے مانگا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، عمر کے اندر برکت ہو، فرصت کے اندر برکت ہو، صحت کے اندر برکت ہو، روزی کے اندر برکت ہو، سکون کے اندر برکت ہو، تاکہ ہم ان برکتوں کو ان سکون کو لے کر اور ان برکتوں کے حساب دوش پر رمضان کی مبارک گھڑیاں ہم پا سکیں اور اس کے اندر اترنے والی آپ کی عطا
بتائیں اور آپ کی نوازشوں سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 مہینے سے دعا کر کے اس امت کو بتایا کہ تمہارے نبی کی فکر 1 مہینہ 1 دن 1 ہفتہ پہلے سے نہیں بلکہ 2 مہینے سے رمضان کی فکر شروع ہو گئی۔ اور اس وقت میں ہمارا حال کیا ہے؟ آج اگر ہم کسی سے پوچھیں بھئی شعبان کے کتنے دن گزر گئے تو اس کو تاریخ بھی نہیں معلوم، دن کتنے گزر گئے نہیں معلوم، جیسا کتنے دن باقی ہے نہیں معلوم۔ یہ غفلت کی انتہا نہیں تو کیا ہے؟ مشغولیتیں اور مصروفیتیں اور ہماری جی صاحب جو ہے دنیاوی کاروبار میں لگنے کی ہماری جی صاحب جو رفتار ہے وہ اتنی ہے کہ ہم آخرت کے بارے میں کبھی رک کر 1 دن 2 دن نہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے بھی سوچنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کوئی دن صبح سے لے کر شام تک ہمارے جی صاحب جو ہے ایسا نہیں گزرتا جس میں ہم رک کر یہ سوچے ہوں کہ بھئی یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے میں معمولات کیا ہیں، اس مہینے کے بارے میں آپ کے ارشادات کیا ہیں، اس مہینے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کن کاموں کی ہدایت دی، اس مہینے کے بارے میں آپ کا خود عمل کیا تھا، صحابہ کرام اس مہینے کو کیسا گزارتے تھے، اس مہینے سے فائدہ کیسے اٹھانا، اس تعلق سے ہم نے کبھی بیٹھ کر 5 منٹ بھی اپنے اندر یہ فکروں کو پیدا نہیں کیا۔ غور کیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ 100% صادق آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں 1 مہینہ برکت والا ہے جس کی عظمتوں سے لوگ غافل ہیں۔ اگر دوسروں کو چھوڑ کر ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ بھئی میرا کل کا دن کیسا گزرا، بستر سے اٹھنے سے لے کر بستر پر جانے تک، کہ 1 مرتبہ بھی اس مہینے کے اندر عظمت اور برکتوں کو بٹورنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کبھی 1 منٹ کے لیے بھی میرے ذہن میں بات آئی؟ کل کو آئی، گزرے ہوئے دن آئی، 1 ہفتہ پہلے آئی؟ جی ہم بتا نہیں سکتے کہ یہ 10 دن میں کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا ہو کہ جی صاحب جو ہے اس مہینے کے بارے میں حضور نے آگاہ کیا کہ انسان اس میں، بندہ مومن اس میں غفلت کا شکار ہے، کہیں میں اس کا شکار تو نہیں ہوں۔ اس لیے اس وقت میں جو باتیں پیش کی جا رہی ہیں بڑی توجہ سے سننے کی ہے، اور پھر ہماری اس غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کی کمزوریوں سے امت کو آگاہ کرنا یہ وقت گزاری کے لیے نہیں ہے، جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں بھائی ٹائم پاس کے واسطے کیونکہ بول لیے، آئے، بات آئی چلے گئی، ایسا نہیں ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے سامنے امت کی کمزوریوں کو پیش کرنے کا اصل مقصد اور اصل ہدف یہ ہے امت غفلت کے ماحول سے نکل کر عمل کے ماحول میں لگ جائے۔ پہلے ہم غور کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان میں جو مہینہ ہے جو عظیم اور برکت والا ہے، لوگ اس کی عظمت اور برکت سے غافل ہیں۔ آخر ہماری غفلت کن چیزوں میں ہے؟ پہلے بیماری کو جی صاحب جو پکڑنا، کمزوری کو پہلے نکالنا، پھر اس کے بعد اس کا حل اور اس کی تلافی آسان ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی غفلت کی جگہ، پہلی چیز یہ ہے، ہم کیا سمجھ رہے معلوم ہے؟ سن رہے سو رہے ہم کیا سمجھ رہے؟ عبادت کرنے کا مہینہ تو آگے ہے۔ کیا بھائی یہ سوچ رہے نہیں سوچ رہے؟ روزہ رکھنے کا مہینہ آگے ہے، افطاری کرانے کا مہینہ آگے ہے، زکوٰۃ کے سلسلے میں فکر کرنے کا مہینہ آگے ہے، تلاوت کرنے کا مہینہ آگے ہے، جی صاحب غریب غربا کی فکر کرنے کا مہینہ آگے ہے۔
سب جتنا ہم کر سکتے ہیں ان سب کے بارے میں ہمارا تصور، مردوں کا یہ حال ہے تو جو ناقصات العقل ہے ان کا کیا حال ہوگا غور کر سکتے ہیں. ان کو تو پوچھو نہ کو اللہ ہی حافظ ہے. ان کے ذہن میں تو دوسری ریل چل رہی ان کے ذہن میں. ان کے ہاں تو ان کے پارے چل رہی، ان کے ہاں تو ان کی تفصیل چل رہی ہے. وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں نا، دین کے کنٹرول میں ہے وہ. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم عبادات کے شعبے میں غافل ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں عبادتیں کرنے کا مہینہ تو آگے ہے. اس لیے تہجد کا اہتمام وہ رمضان میں پڑھے تھے آخری عشرے میں، وہ بھی شب قدر کے دن. پھر آمدے شب قدر آئے خود میں دیکھیں گے. جی تلاوت کا اہتمام تو پوچھو نہ کو. وہ کن تو مرے تو قرآن یاد آ رہی تھی، اب وہ بھی ختم ہو گئی. ایک زمانے میں خود پڑھنے کا ذوق تھا، وہ بھی ختم ہو. اب کرایہ کے لوگوں کو لانا ہے، عربی مدرسے کے بچے تو ہیں پھگٹ میں، لانا بٹھانا پڑھانا چلانا. درد ان کو کئی کو ہے بولو. بابا تمہارے مر رہی، اماں تمہاری مر رہی، بیٹا تمہارا مرا، درد ان کو کئی کو ہے نا جی. درد تو تمہارے کو ہونا چاہیے، محبت تم کو ہوتی ہے. تو تم جس کیفیت کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھ سکتے ہو، کرایہ کا آدمی کیسے پڑھے گا؟ غور کرو. ہمارے معمولات میں، عبادات کے شعبے میں کیا اشراق کا اضافہ ہوا، چاشت کا اضافہ ہوا، اوابین کا اضافہ ہوا. چلو یہ سب تو جی صاحب جو ہے اس سے ہائی فائی نماز جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجوف، تہجد کی نماز فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی اگر کوئی نماز ہے وہ جی صاحب جو ہے تہجد کی نماز ہے. چلو تہجد کی نماز آخری درجے میں 2 رکعت ہی صحیح ہے. وہ 8 رکعت 11 رکعت وہ سب بات کی بات ہے. 2 رکعت. بلکہ ہم تو آگے بڑھ کر ایک کہیں گے فجر کی نماز بھی ہماری ہو رہی نہیں ہو رہی. غور کرو، شعبان کے 10 دن گزر گئے، اپنا کیلکولیشن کر کے دیکھو کہ ہماری 10 فجر ہوئی کیا. پتہ چلے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان میں ایک برکت والا مہینہ ہے، لوگ اس کی برکت اور عظمت سے غافل ہیں. آج اگر ہم نے فجر کا اہتمام نہیں کیا، کل تہجد کا اہتمام کیسے کر سکتے ہیں؟ آج ہم نے قرآن چھوا نہیں تو کل قرآن کے سننے اور پڑھنے کے لیے 2 گھنٹے کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ آج ہمارے اندر سنت مؤکدہ کا اہتمام نہیں آیا تو کل کے دن جی صاحب جو ہے ہم دوسرے نوافل کا اہتمام کیسے کر سکتے ہیں؟ غور کیجئے. یہ تو اپنی ذات کے بارے میں تجزیہ ہے، اور گھر والوں کے بارے میں غور کرو. 11 مہینے بھی 0/0، رمضان کے مہینے میں بس اس کی تلافی کی شکلیں، اس میں سے بھی آدھا ٹائم پکانے کھانے چپے دھونے میں جاتا، آدھا ٹائم اسی میں. پھر آخر شعبان کی برکتوں سے جب غفلت کا یہ حال ہے تو رمضان میں کیا کریں گے؟ رمضان میں خالی رمضان 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 بولنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ گھر میں اگر کوئی تقریب ہے کم سے کم 1 دن 2 دن ہفتہ 2 ہفتے پہلے فکر تو کرتا نہیں کرتا. ارے بولتے نہیں کیا؟ شادی ہے بولے تو 1 مہینہ پہلے سے رخت چھپا لے پھر رہا. 1 مہینہ پہلے سے کہیں کرے تیری شادی تو 1 مہینے کے بعد ہے نا. نہیں مول صاحب جب کام بہت رہتا جب نہیں کر سکتے ابھی کرنا، جب کی تیاری اب سے. بہت ہوشیار ہے. کاروبار لگانا ہے جی 1 تاریخ کو کاروبار شروع کرنا ہے
6 مہینے پہلے سے رات دن کام کرا رہا، اب کوئی کو کرا رہا، جبکہ 6 مہینے کے بعد تیرے کو کرنا ہے۔ بولے صاحب اب تیاری کرے تو جب کاروبار شروع ہوتا، رمضان میں کام کرنا ہے تو دیکھتے نہیں دکان والے 8 دن پہلے سے 5 دن پہلے سے جی صاحب اپنے کاروبار کو اضافہ کرنے کی تیاریاں کرتے ہیں۔ ان سے کہو بھائی چاند تو دکھا نہیں، ابھی تو 8-10 دن باقی ہے۔ بولے کہ ساتھ چاند دکھنے کے بعد کرے تو ہولا بولتے لوگ۔ ہاں کاروبار شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے پہلے سے مندو جاگرتا منچی پنی نہیں، مقدم ہر کام سے پہلے تیار رہنا۔ پھر اتنی عقل ہے بابا دنیا کے کاموں میں وقت سے پہلے تیار رہنا۔ پھر یہ رمضان سے پہلے والے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس مہینے کی برکت سے امت غافل ہے۔ یہاں کیوں فکر نہیں ہو رہی؟ اس کے اندر کیوں مزاج نہیں بنا؟ اس کے اندر اعمال میں رغبت کیوں نہیں ہے؟ اس کے اندر عبادتوں میں کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ تو پہلا شعبہ جس شعبے کے اندر ہماری غفلتیں جی صاحب وہ جڑ پکڑ لی ہیں وہ ہے عبادتوں میں ٹال مٹول۔ اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ عبادتوں میں ٹال مٹول کریں گے۔ کچھ داڑھی ٹوپی جھبے خبے والے ہم جیسے لوگ، وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب برات کی رات تو ہے ہی نا، اب نہیں کرے تو کیا ہوا، 12 دن 14 دن گزرتے ہوں گے، مگر برات کی رات تو پورا جم کے کرنا ہے۔ اور جب جم کے کرنے کا پروگرام ڈالتا اللہ میاں کہاں تو بھی نٹ لوز کر دیتے، ختم، جوڑا پکڑ لے تو بھاگتے رہتا، کمر تو درد رہتی، ٹانگ تو بھی ٹوٹ جاتی، کیا تو بھی ہوتا۔ کریں گے بولے سو دلچ آنکھوں پریشانی بیٹھی، دیکھو جی مول صاحب اب کیا کرنا بولو، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہورے عقل سے پیدل، تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، بول کو پہلے سوچ لانا اس دن رہتا، بول کے کیا گارنٹی تھی تیرے پاس؟ کوئی گارنٹی ہے؟ میں بھی رہوں گا۔ اسی لیے تو سرکار دعا کا اہتمام کرے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ میاں صحت اتنی دے رمضان تک پہنچنا، میں بیچ میں کہیں بھی نٹا لوز نہیں ہونا۔ ہم دیندار سمجھے جانے والے طبقے کا حال یہ ہے 14 کو پکڑ کو بیٹھی، 14 سب ایک ہی دن میں چیپٹر کلوز۔ اور اس دن کا حال اگر نکال کے دیکھے بڑی مشکل سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی عبادت نہیں ہوتی، پوری رات بھر کی جگیوں خالی یہ ہے، لیکن اس میں عبادت میں کتنا وقت لگا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پہلی جگہ جہاں ہماری غفلت ہو رہی ہے، جس کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان میں ایک عظمت والا مہینہ ہے، لوگ اس کی برکتوں سے غافل ہیں، وہ ہماری غفلت، پہلا شعبہ جس کے اندر ہم سے غفلت ہو رہی ہے وہ عبادتوں کو ٹال مٹول کرنے میں۔ آج تہجد پڑے گا، کل سحری میں اٹھنا آسان ہوگا۔ آج تہجد نہیں پڑے گا، سحری میں گزشتہ سال جس طریقے سے گھر کی عورت برتنا پٹکے تک نہیں اٹھے تھے اس وقت تک بھی نہیں اٹھے گا۔ ہاں پہلی صف میں نماز پڑھنا آسان ہے، بیوی کی ایک آواز پر سحری کے لیے اٹھنا مشکل ہے۔ یہاں معتبری کر رہے ہیں ہم دینداری کی، یہاں ڈھونگ رچا رہے ہیں دینداری کا۔ گھر کے اندر ایک آواز پہ کون اٹھتا ہے بتاؤ؟ ایسے جیسے کہ پوری رات شب بیداری میں گزارا بیچارہ، تھک کے سو گیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ مٹر گش کرتا رہا وہ دوستوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ان کے ساتھ، اخیر وقت میں اٹھ کر 2-4 نوالے غپا غپ کھا لیتا ہے۔ جو آدمی اخیر وقت تک نہیں اٹھتا، گھر کی عورتوں کو ستاتا ہے، اس کے بارے میں تہجد کے تعلق سے کوئی تصور کیا جا سکتا ہے؟ اگر پڑھا بھی تو اٹھک بیٹھک اور کیا، کھانا نیند میں کھایا، کیا سالن کھایا نہیں معلوم، تب نماز میں کوسی صورت پڑھیا کیا معلوم رہتی۔ عبادتوں کے شعبے میں ہماری غفلت
اگر ہم نے نہیں چھوڑی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ایک مہینہ عظیم ہے جس کی برکتوں سے لوگ غافل ہیں، وہ عبادت کا شعبہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کا صحیح استعمال، اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کا صحیح طریقہ وہ یہ ہے، ہم عبادتوں کا ٹال مٹول کے مزاج کو ختم کر کے ہمارا ایک نیا نظام عبادتوں کا بننا چاہیے، جس میں سنت مؤکدہ اور واجبات کے علاوہ یہ سب نوافل کی یہ سب کثرت ہو۔ سنت مؤکدہ تو روز پڑھتا ہی ہے، واجبات کا اہتمام کرتا ہے، لیکن نوافل میں سب سے فضیلت والی نماز تہجد کا اہتمام آج ہوگا، کل سحری میں اٹھنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ پہلی جگہ جہاں ہماری غفلت ہو رہی ہے، دوسری جگہ جہاں ہماری غفلت ہو رہی ہے وہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا یصومو، یہ سب آپ روزہ رکھتے تھے، شہرین متتابعین، لگاتار 2 مہینے کے روزے، لگاتار روزے۔ رمضان کا مہینہ تو پورا روزے کا ہے، شعبان کے اندر بھی کثرت سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنے کا عمل۔ حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کے اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اردو سمجھ میں آ رہی؟ کیا فرمایا؟ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پہنچے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ کیا تصور دیا سرکار نے؟ سرکار نے یہ تصور دیا، رمضان کا مہینہ، اس میں ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اعمال کے حاضر ہونے کا تصور دیا۔ قسم کھا کے بولو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، پانی نہا کر آئے ہو، کپڑے بدل کے آئے ہو، اللہ کے دربار سے کچھ لینے کے ارادے سے آئے ہو، قسم کھا کے بولو، کیا اس مہینے کے شروع ہونے سے لے کر اب تک 10 دن گزر گئے، کبھی دل میں یہ خیال آیا ارے یہ مہینہ تو وہ ہے جس میں میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، میں کچھ تو اضافہ کروں اس کے اندر؟ عدالت کی پیشی ہے تو آدمی 3 دن پہلے سے فکر کرتا، دنیا کی عدالت میں حاضر ہونے کا خوف، دنیا کی عدالت میں جانے کا خوف اور ڈر اور فکر آدمی کو ہفتوں پہلے سے ہوتی ہے، اور اس کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حال یہ ہے، سرکار فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال کس کے دربار میں پیش ہوتے ہیں؟ ارے بولو، اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ کچھ خوف ہے، کچھ ڈر ہے، کبھی دل کے اندر فکر پیدا ہوئی، اسی کا نام تو غفلت ہے، اسی کا نام تو غفلت ہے۔ سرکار نے یہی تو فرمایا کہ یہ 2 مہینوں کے بیچ میں ایک عظیم مہینہ ہے جس کی برکتوں سے، جس کی عظمت سے یہ امت غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم غور کریں، جو کچھ بھی ہمارے اچھے برے کرتوت ہیں، نیکی اور برائی کے 24 گھنٹے کے، تھوڑی دیر بیٹھ کے غور کریں، اگر میں اس حال میں مر گیا، اب تو جوان بوڑھے
یہ صحت مند ایسا کچھ بھی نہیں رہا. وہ بہت پرانا زمانہ تھا, آج سے 25-30 سال پہلے بولتے تھے, 30 سال بھی نہیں 40 سال پہلے بولتے تھے کہ بھائی اب ہو گیا نا سب, اللہ اللہ خیر صلی اللہ کرو. اب وہ نہیں رہا. 10 سال کا بچہ 2 سال کے بچے سے لے کر 20 سال کے بچے تک کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, جبکہ یہ گارنٹی پہلے ہی بتا دی گئی تھی, کوئی گارنٹی نہیں. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. آدمی کہاں مرے گا, کب مرے گا, یہ علم کسی کو نہیں دیا گیا, یہ سب اللہ خبیر کو معلوم ہے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو, ہم اس وقت میں جتنی اطمینان کی اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں, اس حالت میں اگر موت آ گئی تو کیا ہماری جب پیشی ہوگی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری والوں کی صف میں ہوگا یا اللہ کے نافرمان اور مجرموں اور باغیوں کی فہرست میں ہمارا شمار ہوگا؟ ہم غور کر لیں. خالی ہم کو معلوم ہے کتنے سراغاں ہماری زندگی میں چل رہی, کتنے ٹوپیاں ہم نے پہنا دیے, کتنے لوگوں کے حق مار دیے, کتنے لوگوں کے بارے میں ہماری زبان چلی, کتنے لوگوں کے بارے میں دل میں یہ صاحب جو ہے بھر کے رکھا. یہ سب ہم کو معلوم ہے. ان غلاظتوں, ان گناہوں کے کیچڑ اور کے ساتھ میں کیا ہم اللہ کے سامنے اگر اسی حالت میں چلے گئے غٹ بول کے, دیکھا نہیں آرے نگر کے عبد الرحمن صاحب جو گزشتہ انتقال ہوا, ایک دن پہلے شادی کی دعوت میں ہے, مزے سے ہے, کھا رہے پی رہی, سب سے خیر خیریت پوچھ رہی, دوسرے دن خبر آ گئی کہ جناب عبد الرحمن صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. چلنے پھرنے والا, دوسروں کی خیر خیریت پوچھنے والا, اچھے برے کو سمجھنے والا, چند گھنٹے نہیں گزرے تھے جی صاحب ختم ہو گیا. اس ہاتھ ہم کو توبہ کا موقع ملا نہیں ملا. ہم کیا سوچ رہے ہیں کل, لیکن آرینا 14 کے دن توبہ کریں گے, جب تک جتنے ہیں پورے سمیٹو, جتنے ہیں اتنے 14 کے دن کریں گے. آرانا رمضان میں دیکھ لیں گے اللہ میاں سے, اب جتنا لو پڑپی کرنا ہے کر لو. دل سے آدمی کے جب احساس مر جاتا ہے پھر آدمی کسی کام کا نہیں رہتا. جسم تو رہتا ہے لیکن انسان اور خصوصاً ایمان والا کسی بھی نیکی کے قابل نہیں ہوتا جب اندر سے احساس مر جاتا. اعمال کے پیشی کا جو ڈر اور خوف, جو فکر ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں. اگر صبح میں عدالت میں پیشی ہے تو جو پیشی کو جانے والا ہے اس سے پوچھو رات میں نیند کیسی آئی, رات کا کھانا کیسا کھایا, کیونکہ اس کو معلوم ہے صبح کی پیشی مجھے آر یا پار کرنے والی ہے, میرے لیے عزت ذلت کا فیصلہ دلانے والی ہے, میرے اچھے اور برے کرتوتوں کو سامنے کھولنے والی ہے. جب یہ تصور آئے گا, رہ رہ کر گدے نرم ہوں گے, جی صاحب پلنگ بہتر ہوگی, فضا ایسی ہوگی, نیند کا نام نہیں ہوگا, کیونکہ اندر فکر جاگی ہے حساب کی اور منصف کے سامنے کھڑے ہونے اور حاکم کے سامنے حاضر ہونے کی. تو پھر نہ کھانے میں مزہ ہے, نہ نیند میں جی صاحب دل لگ رہا ہے, نہ سکون ہے, ہر قسم کی چیز جی صاحب راحت غارت ہو گئی. اب اس مہینے میں ساری دنیا کو سچائی کا درس دینے والے 1.25 لاکھ پیغمبروں کے سردار میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کو دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. تو دربار میں اعمال پیش ہونے کی فکر کہاں ہے؟ کھانا پینا تو ہے, دعوت و تقریبات ہیں,
اچھے برے میں آنا جانا ہے، اپنے پرایوں سے ملنا جلنا ہے، لیکن یہ اعمال کی پیشی کا جو تصور ہے وہ کہاں ہے؟ حضور نے یہی تو فرمایا، شعبان کے مہینے کے بارے میں میری امت غفلت میں پڑی ہوئی ہے، کوئی محاسبہ نہیں، کوئی توبہ نہیں، کسی قسم کی فکر نہیں۔ آپ بولیے، غلاظت سے بھرا ہوا دل، گرد و غبار میں اٹی ہوئی ہماری روح، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی چھینٹیں کیسے پڑیں گے؟ اللہ کی عطا اور نوازشیں کس طریقے سے ہوں گی جبکہ یہ دل گدلا ہے، گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، گناہوں کے کیچڑ میں لت پت ہے۔ معمولی گلاس میں کچرا رہے، پانی لے کے پینے کے لیے طبیعت نہیں چاہتی، برتن گندی ہے تو کھانا ڈالنے طبیعت نہیں چاہتی، جی صاحب اگر دال بھی دیا جائے کھانے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ پھر یہ گندے قلب اور گدلے روح کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کے جی صاحب جو چھینٹیں کیسے پڑیں گے؟ غور تو کرو۔ تو ایک تو غفلت، عبادتوں میں ٹال مٹول سے ہم غافل ہو رہے ہیں، اور دوسرے عبادتوں کے اللہ کے دربار میں پیشی کا جو تصور ہے اس تصور سے ہم لوگ غافل ہیں، اس تصور سے ہم لوگ غافل ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ اس غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں جو کام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، امت کو جس کا جی صاحب جو ہے شوق دل میں جی صاحب جو پیدا کیا، ان اعمال کی طرف رغبت نہیں ہے۔ گھر کے عورتوں کو کیا فکر ہے؟ مردوں کی اداری ہے، بڑوں کی اداری، اب ان کی فکر وہ چمچے سے لے کو چھنی تک دھونے کا ہے۔ اب وہ بنتے دھو رہی، بسترے دھو رہی، دیواراں دھو رہی، کھڑکیاں دھو رہی۔ تہجد کیا بتائیں جی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہمارے مرد پڑھتے ہیں نا جا کو میاں، ہمارے میاں پڑھتے ہیں نا، کافی ہے۔ میاں کمائے تو جیسا سب کھا رہی، میاں نماز پڑھے تو سب کے واسطے کافی ہے۔ فرائض تک سے غافل ہیں اور سب یہ فکر میں ہیں، بڑوں کی اداری، بڑوں کی اداری، بڑے بولے تو ہماری زبان میں مردے۔ تو زندہ ہے مردہ ہے پہلے یہ بول؟ زندہ ہے نا جی، مگر کر رہا کام مردوں کے جیسا۔ زندوں کی فکر کرنے کے لیے حضور فرما رہے ہیں، ارے یہ رمضان اور رجب کے بیچ کے مہینے میں غافل نہیں رہنا، عبادتوں کو ٹال مٹول مت کر کے بتا رہے ہم مردہ ہے اندر سے۔ کپڑے پہنے تو کیا ہوا، شیروانی پہن لیے تو کیا ہوا، استری کر لیے تو کیا ہوا، دعوتاں اٹینڈ کرے تو کیا ہوا، نہیں ہم اندر سے مردے ہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں اعمال کی پیشی کا مسئلہ ہے۔ بولے نہیں، بولے برات کے دن گھر میں بڑے لوگوں کی روح آتی کہتے ہیں۔ کیا تصور ہے یہ؟ تصور تو قرآن کی جی صاحب جو ہے تعلیم کے بالکل مخالف۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ قرآن نے دو ٹوک انداز میں صاف بتا دیا، انہیں اس کا معنی سمجھنے کے لیے ڈکشنری لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گول مول الفاظ استعمال نہیں کیا۔ ذرا اردو سمجھنے والا، ذرا عربی سے شدھ بدھ رکھنے والا بھی اس مضمون کو سمجھ سکتا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم،
اس کی تشریح کرتے ہوئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرنے والا اگر نیک مرا، مرنے والا اگر نیک مرا یعنی تمہاری میری نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں نیک ہونا۔ دنیا والے بہت بولتے ہیں لیکن اصل اللہ کے ہاں مقبول ہونا کمال ہے۔ اگر مرنے والا نیکی پر مرا ہے، حدیث میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح کو اوپر لے جا کر عرش کے جی صاحب نیچے قندیلیں لٹک رہی ہیں، اس قندیلوں میں ان روحوں کو رکھا جائے گا۔ عرش کی قربت، عرش کی قربت، اس سے لٹکے ہوئے جھومر، اس سے لٹکے ہوئے قندیل، اس کے اندر روح کو رکھا جائے گا جو اللہ کی انتہائی درجے کی قربت کو بتاتا ہے۔ نیک آدمی کی روح تو ارے بولو نا، خالی منڈیا ہلاتے رہتے ہیں تم لوگ، وہاں رہتی۔ تیرے گھر میں کیا ہے رے؟ تیرے گھر میں کیا ہے؟ کرنٹ گیا تو اندھیرا، نہیں پوچھے تو بدبو، نہیں جھاڑے تو کچرا، جی صاحب نہیں پکائے تو باسی، یہ دیکھنے آتا انہیں وہ عرش کو چھوڑ کے۔ عقل تو بھی ہے نا کم سے کم۔ قرآن جو بول رہا لپٹ کو رکھ دیا دزدانوں میں، رہن دو بادشاہ وہاں رہنے دو، ضرورت نہیں ہے اپنے کو بول کے۔ تیاری کر رہے ہیں، چمچے دھو رہے ہیں، چھنیاں دھو رہے ہیں، بن کو نہیں آتا، لگتا نہیں، اڑتا نہیں، لگتا نہیں، کیا اصطلاحات ہے نہیں معلوم۔ پڑھے لکھے، ایجوکیٹڈ، اچھا برا سمجھنے والے، با شعور، عقل مند، جی صاحب ایک سے ایک لوگوں کو گھمانے میں ماہر، لیکن یہاں کہ پیدل ہو گئے۔ مرنے والا نیک ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان الابرار لفی نعیم، آرام میں ہے۔ آخرت کی ایسی آرامی جس کا تصور نہیں کر سکتا۔ نبی نے فرمایا نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو آرام دیں گے اس کے بارے میں دنیا میں رہ کر آدمی مالا عین رأت، اس آرام کی ایک جھلک بھی دنیا کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھی ہوگی، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کی چیزوں کو سنا نہیں ہوگا، اور نہ کسی کے دل میں وہم آیا ہوگا۔ وہ آرام، وہ سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو عطا کریں گے۔ ویسا چھوڑ کے یہاں کو آتا، گرما میں بچوں کو تفریح کو لگ جاتے نا، ارے ایسا بیٹھی گرما میں بچی لگ جاتے، تفریح کو بھی لگ جانا، 24 گھنٹے لے کو ڈنڈا لے کے نہیں مارنا۔ ہماری عادت ہی جیسی ہو گئی، اولاد کا حق کیا ہے بولے تو کوڑ ڈالو، خالی اتنا سمجھ رہی، کوڑ ڈالنا نہیں ہے، ہمیشہ پریشر بن کے بھی نہیں رہنا، بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق تفریح سب چیزیں کرنا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے ساتھ دوڑ کے بتایا زندگی کا یہ بھی حصہ ہے، بلکہ 20 سال 40 سال ہو گئے شادی میں، کب تو بھی دوڑے ہیں، ہاں عدالت کو دوڑے، جہیز نئی لیول کو دوڑے، بیگم کو مارنے دوڑے، کیونکہ وہ پکے غلام ہیں نا جی، ہم یہ کاما کرتے ہیں، وہ کاما کریں گے۔ بچوں کو جب تفریح کو لے کے جاتے ہیں، ٹکٹ لے کے اندر گئے، بچوں کا دل لگا، وہاں ٹرین ہے، وہاں جھولا ہے، یا وہ ہے یا وہ ہے، اب چلو رے ٹائم ہو گیا ہو تو نکلتے رہتے ہیں۔ ارے بولو نا جی، نہیں نکلتے، ابھی 5 منٹ، ابھی تھوڑی دیر، کیوں کہ ان کو معلوم ہے باہر جاتے پھر وہی گندگی میں رہنا ہے ہمارے کو، بلکہ پھر وہاں جاتے بابا کی ڈانٹ، بابا کا غصہ، جی صاحب ان کی جھڑکیاں، ان کی جھڑکیاں، اس واسطے یہیں اچھا ہے۔ چھٹیاں میں نانی کے لیے گئے تو آتے نہیں، اور یہ چھٹیاں ہو گئے تو نہیں آتے، کیوں؟ نانی کے لیے محبت مل رہی، نانی کے لیے پیار مل رہا، نانی کے لیے جو بولے وہ مل رہی، بابا کہنے گئے تو سکھا کو مٹی کرتی ہوں، نہیں آتے۔ جہاں اچھی چیزیں ملتی ہیں، انسان کی فطرت ہے اس کو چھوڑ کے نہیں آتا۔ جنت اور اللہ کے عرش کی قربت، وہاں کی قندیل، وہاں کا آرام چھوڑ کے تمہارے گھر کو آئیں گا بنتے جی صاحب دیکھنے کے واسطے؟ کیسا تصور ہے یہ؟ روحوں کے آنے کا تصور، یہ تو خیروں کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اور وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور اگر مرنے والا فاسق تھا، فاجر تھا، گنہگار تھا، مجرم تھا، اللہ کے احکام کا باغی تھا، تو اس کے لیے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزاؤں کا آغاز تو
یہاں سے چھوتا، موت سکرات سے ہی شروع ہو جاتا اس کا، تو سکرات سے ہی شروع ہو جاتا. میرا موضوع بدلے گا اب ادھر بات کرنے پر. قبر کے اندر الگ فرما حفر من حفر النار، قبر کا گڑھا اس کے لیے دوزخ کا ایک حصہ بن جائے گا. آپ بولیے فرشتوں کی کسٹڈی میں رہنے والا کیسا چھڑانے کو آتا جی؟ دلیل بعد میں، وہ قرآن کی دلیل، حدیث کی دلیل، صحابہ کی دلیل، وہ دلیل بعد میں. عقل ہے نا، اللہ میاں اچھے برے کی تمیز کے واسطے دیا. یہ سوچو اللہ کی کسٹڈی سے روح نکل کو آتی کیسا؟ بغیر کھانا شوق سے کھاتے تھے بنو، وہ کھاتے تھے بناؤ. کیا عقل ہے؟ غیروں کو دیکھا دیکھی نقالی کر رہے ہیں. جو ایمان ہے اس ایمان کو یہ سب حقیقت تک پہنچنے کی فکر نہیں کی. جبکہ سرکار فرما رہے اعمال کے اٹھائے جانے کا، ہم بولے روحوں کے آنے کا. کیونکہ سچے غلام ہے نا جی، نبی جو بولے اس کا ایکس چلنا، وہ ہے پکے غلام ہونے کی علامت. سرکار فرما رہے اعمال کے اٹھائے جانے کی فکر کر، ہم بولے روحوں کے آنے کا استقبال کرنا ہے. لیپو، پیچھا مارو، گھراں دھو، چپے دھو، یہ دھو وہ دھو، یہ سب دھواں ڈالو، یہ کام کرو. غور کیجئے، اسلام وہ نہیں جو ہمارے کو سمجھ میں آتا، اسلام وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول بتائے. شریعت وہ نہیں جو ہم کریں، شریعت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے صحابہ کو جس پر چلایا. یہ ہے شریعت. قرآن نے کیا کہا؟ مَن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو آدمی اسلام کے غیر کے طور طریقوں کو چاہے گا اور چلے گا، لَن يُقْبَلَ مِنْ، آخرت میں اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نقصان گھاٹا اس کے لیے طے ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ امت غفلت میں ہے رجب اور رمضان کے درمیان کے مہینے میں. نمبر 1 عبادتوں میں ٹال مٹول کے ذریعے سے غفلت میں ہے، اور دوسرے جی صاحب اعمال کے اٹھائے جانے کے تصور میں غفلت میں ہے. حضور نے کیا کیا اس غفلت کو دور کرنے کے لیے؟ 2 کام کیے، بس وہ 2 کام میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، اس مہینے میں لگاتار کثرت سے روزے رکھ کر امت کو بتلایا اس مہینے کی غفلت سے نکل کر مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ ارے بولو، نفل روزے رکھنا. کیا رکھنا؟ فرض روزے نہیں ہوتے، فرض تو رمضان میں ہے. نفل روزے رکھنا. حدیث میں پیر اور جمعرات کو حضور کے روزہ رکھنے کی پابندی بتائی گئی. 10 دن میں پیر جمعرات آیا نہیں آیا، پھر روزہ رکھی نہیں. مہینے کے 3 دن جس کو ایام 20 کہتے ہیں، چندنی راتاں، جس میں چاند پورا مکمل ہوتا، 13 14 15. جی اب 13 تو ابھی آئی نہیں، لیکن اس میں کوئی اہتمام ابھی سے فکر. 14 کے بعد کا ملک صاحب شب برات میں رات میں بولنے کے بعد سوچیں گے. جب حضور نے کثرت سے روزے رکھے اور امت کو بتلایا غفلت سے نکلنے اور مہینے کی برکت کو حاصل کرنے کا راستہ نفل روزوں کا اہتمام ہے. اس لیے آج 10 تاریخ ہے، ابھی اور 5 دن آپ اہتمام کریں. جن کو موقع ہو وہ جی صاحب، جن کو صحت ساتھ دے تو وہ روزے کا اہتمام کریں اور روزے داروں کا اکرام بھی کریں. جو روزہ رکھ رہے ہیں ان کی ہیلپ کریں. جی گھر کے اندر اگر عورتیں روزہ رکھنا چاہتی ہیں، کہاں کا روزہ کیا ہے کہاں نہیں، جب دیکھو فرعونیت ہے. ارے عورتوں کے لیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معمول بتاتا ہے، آپ کے گزشتہ سال میں چھٹے ہوئے روزے یہ رمضان آنے سے پہلے روزوں کی قضا مکمل کر لیتی تھی.
بیگم کو پوچھو گئے سال رمضان میں 6-7 روزے چھڑ گئے تھے نا، رکھیں کیا؟ نہیں رکھیں. کپڑوں کی فکر، چندیاں کہاں ملتے ہیں، کہاں نہیں آتے ہیں، کیا کرنا، بس یہ فکر ہے خالی. یہ روزے کون رکھنا ہے؟ مرد کو نہیں معلوم. خالی وہ پکاؤ یہ پکاؤ، یہ بولنے کے واسطے مردان کی ہے، عورت کی جی صاحب جو ہے عبادت کی فکریں کون کرنا؟ الا کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار جی صاحب جو ہے وہ کل کے دن گردن ناپی جائے گی، پوچھا جائے گا. گھر میں بالغ بیٹیاں ہیں، گھر میں بالغ بہوا ہیں، آپ بولیے ان کو بیٹا یہ دن ہے روزے رکھنے کے، تمہارے جو جی صاحب قضا روزے ہیں مکمل کر لو. اور نہیں ہے اللہ کا شکر ہے، عورتیں ہمارے زیادہ حساس ہوتی ہیں، یہ مت سمجھو. وہ تو ہر مہینے میں ادھر ادھر کے روزے رکھ لے کے پورا کر لیتے ہیں، جن کو فکر ہے وہ آگے سے کر لیتے ہیں. نہیں ہے تو ہمارا کام ہے یاد دلانا، ان کو بتانا، موقع دینا ان کو. اگر وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ہم بیچ میں رکاوٹ نہ بنے، تمہاری عبادت تم کر لو، ٹھیک ہے روزہ رکھ لو، دوسرے کام بعد میں کریں گے. تو پہلا کام ان غفلتوں سے نکلنے کے لیے، پہلا کام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور کی، موٹی زبان میں بولوں، حضور کی نقل میں. اتباع کا ترجمہ میں نے موٹی زبان میں کیا؟ حضور کی نقل میں روزے رکھنا ہے، نفل روزے. روزوں کے بارے میں حضور کا ایک اور ارشاد ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، شعبان کے جب 15 دن گزر جائیں تو اب روزے کثرت سے نہیں رکھنا، کیونکہ کثرت سے روزے رکھے آدمی کمزور ہو جاتا تو فرض روزوں پر اثر پڑتا، یہاں ڈھیلا ہو جاتا انہیں. اس وجہ سے فرمایا آدھا شعبان ہو گیا اب روزے نہیں، اب کھا پی کے تیار ہو جاؤ، فرض روزے پوری تندہی کے ساتھ رکھ سکتے ہو جس اب اس میں کمزوری نہ آنے پائے. تو ایک اس مہینے سے فائدہ اٹھانے اور غفلت سے نکلنے کا ایک راستہ وہ ہے نوافل روزوں کا اہتمام. عورتیں ہیں تو قضا روزوں کی تکمیل، اگر قضا روزے ہو گئے تو وہ نوافل کا اہتمام کریں، ایک کام. دوسرا کام غفلت سے نکلنے کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے کی ایک رات ایسی ہے، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی تقدیر کے فیصلے بندوں کے اعمال کو لکھ کر ذمہ دار فرشتوں کے حوالے کرتا. اور روایت ترمذی کی بھی ہے، روایت ابن ماجہ کی بھی ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں شب برات. اس سلسلے میں ایک اگر آپ حضرات 5 منٹ دیں مجھے تو میں اس مضمون کو مکمل کر دیتا ہوں. اس سلسلے میں اس وقت میں سوشل میڈیا کے جی صاحب جو ہے آسان استعمال کی وجہ سے ہمارے خصوصاً نوجوانوں کے دل و دماغ میں عجیب قسم کے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، جس کی وجہ سے عبادتوں میں لگنا ان کے لیے انتہائی مشکل مسئلہ بن گیا. نفس تو چاہتا ہی یہ ہے، شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم عبادتوں سے رکے رہیں، ہم اس کے آلے کار بن گئے. کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ بس شب برات تو وہ ہے، بس رمضان کچھ نہیں ہے، اصل ہے شب برات. اس کے اندر پٹاخے، اس کے اندر جی صاحب کھانا پکانا، اس کے اندر فلاں عجیب عجیب خرافات. اور کچھ لوگ یہ ہیں کہ صاحب شب برات سب ڈھکوسلے ہیں، کوئی رات ہے ہی نہیں، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ایک بات میں آپ کو بول رہا ہوں، توجہ سے سنیے. ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ارے ہیں شک ہے کچھ تو بھی. قرآن نے کہا قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دو اے حبیب کہ اس بندوں پر یہ لازم ہے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرو. کس کی اطاعت کرنا؟
اللہ کی اطاعت اور اہتمام کی وجہ سے رسول کا تذکرہ الگ سے کیا. اور اطاعت و اتباع کو موٹی زبان میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ تم نبی کی نقل کرو. نبی جو بولے وہ کرو، نبی جو کرے وہ تم کرو. اطاعت کا تقاضا، غلامیت کا تقاضا، سرکار سے نسبت کا تقاضا وہ ہے اتباع اور نقل کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ اس مہینے کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی یہ سب بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ حدیث وہ ہے دنیا کے تمام مسالک کے بڑے بڑے علماء نے اس کی تصدیق کی ہے، کوئی مسلک اس سے چھٹا ہوا نہیں ہے. اس مہینے کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بندوں کے گناہوں کی بخشش کرتا ہے سوائے 2 لوگوں کے. اس کی تفصیل مجھے بعد میں بتانا ہے. اتنی بات آپ کے ذہن میں رکھیں. حضور نے فرمایا قوموا لیلہا، اس لیے اس رات میں جا کر عبادت میں اپنی رات کے اوقات کو لگاؤ اور گزارو. نبی کا قول ہے یہ. اور بندگی کا تقاضا یہ ہے، امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کے قول کی اتباع، نبی کے قول پر چلنا یہ اصل بنیاد ہے. دیکھو اتباع کے لیے مصلحت نہیں دیکھی جاتی ہے، اتباع کے لیے محبت چاہیے. اتباع محبت کو چاہتی ہے. اگر دل میں نبی سے محبت ہے، بس نبی کا حکم ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہے، چاہے ہماری عقل قبول کرے یا نہ کرے. اس عمل کے درجے کو دیکھے نہ دیکھے. 1-2-3 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. محبت آدمی کو اطاعت پر کیسے لاتی ہے. دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ کا سفر کرتے، مدینے سے کئی میل دور پہلے ہی سواری سے نیچے اتر جاتے اور چپل نکال دیتے اور یہ کہتے یہ وہ سرزمین ہے جس کے پیٹھ پر نبی کے قدم پڑے ہیں. قاسم کی یہ جرأت نہیں ہے جہاں نبی کے قدم پڑے ہوں وہاں چپل پہن کر قاسم چل سکے. آپ بتلائیے چپل پہن کر جانا یا نہیں جانا کسی قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ ارے بولو نا جی. نہیں ہے. کسی حدیث میں آیا ہے؟ نہیں ہے. لیکن یہ کام کیوں ہو رہا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے قلب کے اندر آپ کی عظمت اس درجہ رسی بسی ہوئی ہے کہ آپ کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جہاں نبی کے قدم پڑے ہوں ہم غلام اس جگہ پیر رکھ کر جی صاحب یا اس جگہ چپل رکھ کر کھند لے. اس کو جی صاحب گوارا نہیں کرتی. نبی نے کہا رات میں جاگو. اب ہم سوشل میڈیا کو بنیاد بنا کر، ہم ان کے قول کو بنیاد بنا کر رات میں جگنے کو فضول کہیں؟ غور کرو. حضرت پیر علی پیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں، دونوں میں سے نام مجھے یہ صاحب جو ہے شک ہو رہا ہے. دونوں میں سے کسی بزرگ کے پاس یہ بات پہنچی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تربوز بہت پسند تھا. کیا پسند تھا؟ بات آئی گئی ہو گئی. ایک مرتبہ ان کی خدمت میں تربوز لایا گیا.
حضور کی چاہت اور حضور کی پسند اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو اب ایک عاشق، ایک حضور کی عظمت سے دل کو یہ صاحب لبریز رکھنے والا، اس کے سامنے جب حضور کی پسندیدہ چیز آ گئی تو کھانے کے لیے بے چین ہوئے، دل میں آیا کہ اس کو استعمال کر لینا چاہیے، لیکن پھر سوچا علماء سے پوچھو کہ حضور نے تربوز کاٹ کے کھایا تھا توڑ کے کھایا تھا؟ اسی کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں حضور نے توڑ کے کھایا ہو یا کاٹ کے کھایا ہو، پتہ نہیں ہے۔ علماء نے کہا کہ ہم کو تو کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جس میں سرکار نے تربوز کو کاٹا یا توڑا، نہیں معلوم۔ فرمایا اگر میں کاٹ کے کھاتا ہوں، ارے سن رہا سو رہا، اگر میں کاٹ کے کھاتا ہوں تو سنت کے خلاف ہوگا، کیونکہ اگر نبی نے توڑ کے کھایا ہوگا میرا عمل سنت کے خلاف ہوگا اور میری خواہش کی تکمیل ہوگی، سنت کی تکمیل نہیں ہوگی۔ فرما کہ لے جاؤ، جب تک یہ واضح نہیں ہو سکے کہ یہ توڑ کے کھانا سنت ہے کہ کاٹ کے کھانا سنت ہے، تب تک ہم اس کو کھائیں گے نہیں۔ یہ ہے اتباع۔ کہاں ہے آج ہماری زندگیاں؟ علماء کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھنتیں نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، فرائض کو ترک کر کے جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ جس مہینے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میری امت غفلت میں پڑی ہوئی ہے اور غفلت کا شکار ہے، کہاں اتباع؟ محبت جب انسان کے قلب میں آ جاتی ہے وہ اطاعت پر آدمی کو اتباع پر مجبور کر دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا قوموا لیلہا، رات میں جگو، ہماری عقل کی ترازو میں بات آنے دے مت آنے دے، ہم کو جگنا ہے، عبادت میں لگنا ہے۔ اور آگے فرمایا دوسرے دن روزہ رکھو، صوموا نہارہا، تو ہم اس دن روزہ رکھیں گے، چاہے ہمارے بات سمجھ میں آنے دے یا آنے دے۔ اطاعت اسی کا نام ہے، اتباع اسی کا نام ہے، فرما برداری اسی کا نام ہے۔ غلامیت کی پہچان یہ ہے کہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یا آپ کا عمل آ جائے، ایک عمل نبی کا آیا مسلسل روزے رکھنا، نقل کرنا، یہ غلامی کی نشانی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ رات میں جاگو، تو جاگنا یہ عبادت ہے۔ کہا کہ دوسرے دن روزہ رکھو، رکھنا عبادت ہے، کیونکہ یہ اتباع ہے۔ غلام نبی کے قول کو اور عمل کو دیکھتا ہے، مصلحتیں تلاش نہیں کرتا۔ مصلحتیں تلاش کرنا دین نہیں ہے، عمل کرنا دین ہے۔ جو حکم ادھر سے آ جائے، وہ کہیں تو قیام ہے، وہ کہیں تو قعود ہے، وہ اٹھنے کو کہے تو اٹھ جانا، وہ بیٹھنے کو کہے تو بیٹھ جانا، اصل اتباع ہے دین کے اندر۔ جو اتباع کرے گا وہ دین پر چلنے والا ہے۔ جو جی صاحب اپنے ذہن سے تولے گا وہ اپنے آپ کو دین کے تابع نہیں بلکہ خواہش کے تابع چلانے والا۔ بس دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس مہینے کی عظمت کو سمجھنے اور اس کے غفلت والے ماحول سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ تیرے پہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما، روزے کا اہتمام کرنے، قضا روزوں کی تکمیل کرنے کی اے اللہ تو توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مہینے میں جو عظمتیں ہیں ان عظمتوں کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ اور طلب پیدا فرما دیجئے، ہمارے شوق کو جلا نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ عبادتوں میں اے اللہ ہمارا دل لگنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، آنے والے دلوں کی خوب قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے صحت میں، ہمارے سکون میں، ہمارے عمر میں، ہماری رزق میں، ہماری اے اللہ صلاحیتوں میں اتنی برکت عطا فرما کہ ہم رمضان کے تمام تر عبادتوں میں سکون و عافیت کے ساتھ لگیں اور آپ کی نوازشوں کو حاصل کرنے والے بنے۔ دعا کو اپنے فضل سے قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفلان ذکر الغافلون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔